نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لرب هو شاف لسقيمي والشكر لمن ارحم من كل رحيم. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. جل وعلا شان وعم نوالو. معزز حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والشکر للہ. باری تعالیٰ کا نہایت فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو آج کا یوم عید سعید نصیب فرمایا، ہمیں دکھایا. ہم اس دن حاضر ہیں بارگاہ الہی میں سر بسجود ہونے کے لیے، قیام کے لیے، رکوع کے لیے، سجدہ کے لیے، دعا کے لیے، اور کچھ علم کی باتیں سیکھنے کے لیے. یہ جو آپ حضرات اس وقت میرے سامنے ہیں، میرے نزدیک آپ کی قدر بہت زیادہ یوں ہے کہ آپ صرف نماز کے وقت نہیں آئے، آپ کچھ حصول علم کے لیے پہلے آئے. نماز تو پڑھنا ہی ہے، لیکن زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق تعلیم و تربیت کے حوالے سے گزارنے کے لیے علم کا حصول بہت ضروری ہے. دیکھیے، نماز بھی جب کوئی پڑھتا ہے تو نماز کے علم ہوگا تو ہی نماز پڑھے گا. جس بندے کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ نماز کے مسائل کیا ہیں، وہ نماز کیا پڑھے؟ یعنی نماز کی شرائط، نماز کے تقاضے، نماز کے مسائل، نماز کے آداب، اس کے لیے بھی تو علم ہونا چاہیے نا.
تو یہ مثال ہے کہ علم کا حصول وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب بندہ ایسے مواقع پر نماز سے پہلے آئے، اس موقع کو غنیمت سمجھے۔ پھر ایک بات اور ہے جس کو آپ کہیں گے ہاں صحیح بات ہے، جو جتنا زیادہ نیک اعمال میں شامل ہوگا اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب پائے گا۔ مثلا ایک بندہ آیا صرف نماز میں، اجر و ثواب پا لیا اس نے۔ ایک بندہ آیا نماز سے بھی بہت پہلے، تو نماز سے پہلے جو کچھ درس قرآن حدیث کی باتوں کو سنا تو وہ بھی اجر و ثواب حاصل ہو گیا اس کو، تو یہ ڈبل ہو گیا، دوہرا ثواب۔ تو عقل مندی اس میں ہے کہ کوشش کی جائے، وہ جمعہ ہو یا عیدین۔ اکثر جمعوں میں دیکھتا ہوں کہ لوگ خطبہ تو خطبہ، نماز بھی کھڑی ہو جاتی تب پہنچتے ہیں، حالانکہ حدیث پاک میں کہ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کرتا ہے ہر جمعہ، حدیث میں ہے، اور وہ مسجد کے دروازے پر ہوتے ہیں وہ فرشتے، ہمیں نظر تو نہیں آتے۔ اب ظاہر ہے ہمارے ساتھ ہر وقت فرشتے موجود ہیں تو ہمیں کہاں نظر آ رہے ہیں وہ؟ تو کوئی یہ سوال نہیں اٹھا سکتا کہ بھائی فرشتے کہاں نظر آ رہے ہیں، فرشتے تو اس وقت بھی ہیں، کیونکہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے حدیث پاک میں کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں، تو فرشتے تو اب بھی ہیں۔ جب تک یقین اور عقیدہ نہ ہو تو ایمان کہاں ہے؟ تو جمعہ میں فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کون پہلے آیا، کون بعد میں آیا، کون اس کے بعد آیا، اسی کے حساب سے اجر و ثواب لکھتے ہیں اس کے لیے، یہ حدیث پاک میں۔ پھر اس کے بعد وہ بند کر دیتے ہیں اپنا دفتر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بارگاہ الہی میں اس بات کی قدر ہے اور اندراج کیا جاتا ہے، کون کس وقت آیا، کس شوق سے آیا، کس ذوق سے آیا، کس ادب سے آیا، کس احترام سے آیا، اسی طرح اس کا نام اللہ کی بارگاہ میں ذاکرین میں لکھا جاتا ہے، ذکر کرنے والوں میں۔ میں نے یہ باتیں اس لیے عرض کر دی کہ اللہ پھر ہم کو ایسا موقع دے، پھر عید آئے، چاہے وہ رمضان المبارک والی عید ہو، عید الفطر، چاہے وہ عید الاضحیٰ، تو جتنے لوگ اس وقت ہیں انہیں یہ خیال آ جائے کہ ہمیں تو جلدی جانا ہے، ہمیں تو علم کا حصول کرنا ہے، نماز خود بخود مل جائے گی۔ ایک بندہ حج کی نیت سے جائے تو وہ حج کی نیت اس کی لکھی جائے گی۔ ایک بندہ گھومنے کی نیت سے جائے تو پھر وہ گھومنے کی نیت ہوگی اس کی۔ تو نیتوں پر دار و مدار ہے اعمال کا۔ تو نماز تو خود بخود ملے گی انشاءاللہ، مگر جو پہلے آیا ہے آپ کی طرح، اس کی شان اللہ کی بارگاہ میں کچھ اور ہے، اسے بھولنا نہیں چاہیے۔ بہرحال یہ عید سعید ہے، عید الاضحیٰ۔ عید جو ہے وہ خوشی کے معنی میں کہلاتی ہے، عید کا دن، اس لیے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ اور عید کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ لوٹ کر آنے والا دن، عود کرنے والا۔
حدیث پاک میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو بھی عید فرمایا ہے. الجمعۃ عید المساکین، حدیث پاک میں کہ جمعہ مسکینوں کی عید ہے، اس کو بھی عید فرمایا حضور. تو عید جو ہے وہ خوشی سے متعلق ہے. تو یہ خوشی شرعی خوشی ہے، رسمی نہیں ہے. جو عید آپ منانے کے لیے آئے ہیں اور آج منائی جا رہی ہے، یہ شرعی تہوار ہے، اسلام کا، مسلمانوں کا. رسم اور چیز ہوتی ہے، رواج اور چیز ہوتا ہے، فیشن اور چیز ہوتا ہے، عادت اور چیز ہوتی ہے، شریعت اور ہے. تو عید کا جو دن ہے وہ شریعت نے مقرر کیا ہے، یعنی کہ آپ اسلامی دن کو منانے کے لیے جمع ہیں. اسلامی تہوار، شرعی تہوار. ایک بات اور ہے کہ جو بندہ اپنے گھر سے آ رہا ہے وہ یہ سوچ لے کہ میں کوئی احسان نہیں کر رہا، اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ وہ مجھے اپنے پاس بلا رہا ہے. اللہ کا احسان ہے کہ مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے. اب دیکھیں قرآن مجید میں ایک جگہ ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کوشش کرو اللہ کی یاد کی طرف، سعی کرو، کوشش. ایک جگہ ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف. میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، آپ تلاش کر لے جا کر، انٹرنیٹ پر مل جائے گی آپ کو یہ آیت. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. تو دوڑو اللہ کی طرف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوڑتے ہوئے آؤ، مطلب یہ ہوتا ہے کہ چلو، اٹھو، اللہ کی یاد میں چلو. اللہ جل شانہ تمہیں بلا رہا ہے. یہی تو ہم اذان پہ سنتے ہیں روزانہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. اس کا معنی کیا ہے؟ آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، بہتری کی طرف. تو آخر 5 وقت یہ آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے تو فالتو آواز ہے کیا؟ یہ پکار کیا بے فائدہ ہے؟ نہیں، یہ تو شرعی آواز ہے. اذان اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اسلام کے شعائر میں سے ہے اذان، جس کا ترک گناہ ہے، منع ہے. روزانہ اذان ہوتی ہے تو کبھی غور تو کریں الفاظ پر اذان کے کہ ہمیں اس میں کیا کہا جا رہا ہے. ہر آنے والا یہ سوچ لے کہ یہ اس کا احسان نہیں ہے کوئی کسی پر، وہ تو اللہ کا احسان سمجھ کر آئے کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اسے اپنی طرف کھینچا، اپنے گھر سے اٹھایا، نیند سے جگایا، اپنی طرف لگایا. تو یہ اللہ کا کرم ہے. جتنا شکر کریں وہ کم ہے، کیونکہ اس کی قدر یا قبر میں پتہ چلتی ہے یا میدان حشر میں پتہ چلے گا. ہو سکتا ہے زندگی میں کوئی اس کو محسوس نہ کرے، قبر میں پتہ چلے گا کہ ہاں جو کچھ ہم نے نیک اعمال کیے اس میں بڑا فائدہ ہے. میدان حشر میں پتہ چلے گا کہ ہم نے جتنے اعمال صالحہ کیے اس کا بڑا نفع مل رہا ہے.
تو یہ اس طرف میری کوشش ہوتی ہے جمعہ میں بھی اور ایسے مواقع پر بھی، کیونکہ اجتماع ہوتا ہے، اس میں کثرت ہوتی ہے عوام کی، کوشش ہوتی ہے کہ اس قسم کی باتیں ذہن میں آئیں۔ کیوں؟ وجہ بتاؤں، ہم لوگ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، معاشرتی ماحول میں، وہ افراتفری کا ماحول ہے، ہلڑ بازی اور غفلت، بے راہ روی کا ماحول ہے۔ اس ماحول میں اللہ کی طرف ہمارا دھیان چلا جائے تو یہ کرم ہے اللہ کا، ہم پر فضل ہے، شکر ہے اللہ کا۔ اب آئیے آپ، میں نے قرآن مجید کے 23ویں پارے سورۃ الصافات کی چند آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ یہ مکی سورہ ہے۔ مکی سورہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مدینہ طیبہ ہجرت سے قبل نازل ہونے والی سورہ، کہ ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی اور اللہ نے وہ سورت نازل فرمائی۔ سورۃ الصافات، اس میں آج کے دن کا عظیم الشان واقعہ موجود ہے، یعنی جس واقعے کی یادگار ہم آج کے دن منا رہے ہیں، وہ واقعہ ایک عظیم واقعہ ہے۔ اس واقعے کے اندر کتنے پیغامات ہیں، اس پر میں آج بات کرنے والا ہوں۔ واقعہ ایک اور اس میں پیغامات ایک سے زیادہ، واقعہ ایک اور اس میں تعلیمات ایک سے زیادہ، یہ سمجھنا ہے تاکہ آج کے دن جو قربانیاں ہوتی ہیں نا، ان قربانیوں کے پیچھے حکمت اور مقصد اور اس کی روح وہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کیا ہے۔ عظیم الشان پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو مسلمانوں کے باپ کہلاتے ہیں۔ ایک باپ ہوتا ہے حقیقی سگا باپ، وہ سب جانتے ہیں، ہر ایک کا کوئی باپ ہوتا ہے، اور ایک باپ ہے روحانی، وہ پیغمبر ہوتا ہے، نبی، رسول، اپنی امت کا باپ ہوتا ہے، اور اس کی بہت بڑی قدر ہے، کیونکہ روح سے تعلق رکھتا ہے وہ رشتہ، روحانی باپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت کا باپ قرار دیا۔ صحابہ سے فرمایا، جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ قربانیاں جانوروں کی یہ کیا ہے؟ یعنی ان کا کوئی حاصل حصول، کوئی مقصد؟ تو حضور نے فرمایا حدیث میں، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے، ان کا راستہ ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ، ابیکم تمہارے باپ۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو ہم سب کا باپ قرار دے دیا۔ تو
یہ واقعہ ان سے متعلق ہے، ابراہیم علیہ السلام سے۔ پھر اس واقعے میں ان کے ساتھ ان کے بیٹے جڑے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں علماء اور مفسرین نے اتفاق کیا کہ ان کے دو بیٹے، ایک حضرت اسحاق، ایک حضرت اسماعیل، ان میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو دونوں باپ بیٹے اور دونوں نبی ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں اور اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور یہ دونوں وہ انبیاء کرام ہیں جنہوں نے کعبۃ اللہ شریف کو تعمیر کیا، جس کے گرد لوگ طواف کرتے ہیں۔ عمرے والا طواف کرتا ہے، حج والا طواف کرتا ہے، عام دنوں میں طواف ہوتا ہے۔ تو جس گھر کا طواف ہو رہا ہے اس گھر کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمائی۔ ان کے درمیان یہ واقعہ آج کا پیش آیا، اس پر گفتگو ہونی ہے سمجھنے کے لیے، وقت کم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں ابھی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے دعا کی اللہ سے۔ یہاں سے شروع کرتا ہوں آیت شریفہ، آیت نمبر 100، ورس نمبر 100۔ فرمایا رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیکوں میں سے اولاد عطا کر۔ ابھی تو اولاد ہوئی نہیں، واقعہ تو بہت بات کی بات ہے نا، ابھی تو ہے ہی نہیں بیٹا، تو ابھی دعا ہو رہی ہے۔ مگر دعا کیسی ہو رہی ہے جو ہم سب کے لیے تعلیم ہے۔ ذرا ذہن نشین رکھیں، بات کو دھیان میں رکھیے کہ میں نے کہا اس واقعے میں، ایک واقعے میں کئی پیغامات ہیں۔ تو پہلا پیغام یہ ہے کہ مسلمان قوم جب اللہ سے اپنے لیے اولاد کی دعا مانگے تو نیک اولاد کی قید لگائے۔ کیا قید لگائے؟ نیک، خالی اولاد نہیں، کیونکہ اللہ معاف کرے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میری اولاد بڑی ہو کر کیا بنے گی۔ ابھی تو بچہ پیدا ہوا ہے نا، ابھی تو سب اسے پیار کر رہے ہیں، ہر ایک بندہ اس کو گود میں اٹھاتا ہے، پیار کرتا ہے، کندھے پر اٹھاتا ہے، چومتا ہے نا، خوش ہوتا ہے، سب صحیح ہے، اچھا ہے۔ اولاد سے پیار یہ سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی ممانعت نہیں، صحیح ہے۔ مگر میں کیا کہہ رہا ہوں کہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا یہ بچہ جو ابھی نومولود ہے، شیر خوار ہے، یہ بڑا ہو کر کیا بنے گا۔ تو اس لیے فرمایا ربی ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے صالحین میں سے اولاد دے۔ اولاد چاہیے مجھے، مگر نیک چاہیے یا اللہ، کیونکہ کیا پتہ بڑی ہو کر چور بنے۔ مثال دے رہا ہوں، عام بات کرتا ہوں، کیا پتہ کسی کی اولاد بڑی ہو کر کیا بنے، کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی رشوت خور، حرام خور، دھوکہ باز، موبائل چور، قاتل، دہشت گرد، یہ سارے الفاظ آپ کو معلوم ہیں، اصطلاحات، کوئی اصطلاح آپ کے لیے نئی نہیں ہے کہ آپ کہو جی اس کی وضاحت کریں، یہ چور کون ہوتا ہے، ڈاکو کون ہوتا ہے، دہشت گرد کون ہوتا ہے، موبائل چھیننے والا کون ہوتا ہے، یہ تو سب ہمارے سامنے ہے دنیا میں۔ کون سی چیز ایسی بیان کی میں نے جس میں کوئی یہ کہے کہ ذرا اس کی وضاحت کریں، یہ کون ہوتے ہیں؟ ارے یہ تو ہمارے سامنے معاشرے میں، ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں رات دن، دیکھتے رہتے، سنتے رہتے۔ تو کسی کو کیا پتا کہ جو اولاد ہم نے حاصل کی اللہ کی بارگاہ سے، وہ بڑی ہو کر ہمارا نام روشن کرے گی یا نہ، یا ہمارا
نام بدنام کرے گی، کیا پتا۔ تو اگر خدا نہ کرے اولاد ایسی ہو بڑی ہو کر چور، ڈاکو، دہشت گرد، حرام خور، رشوت خور، اس سے بہتر ہے بے اولاد رہے بندہ، بے اولاد رہے، تاکہ بدنامی کا توق گلے میں نہ آئے، تاکہ دکھ نہ ہو اولاد کو دیکھ کر۔ ایسی بھی تو اولادیں ہیں جو ماں کو بھی مارتی ہیں، باپ کو بھی مارتی ہیں، ماں کو بھی قتل کرتی ہیں، باپ کو بھی قتل کرتی ہیں۔ بولو اگر میں کوئی بات ایسی بول رہا ہوں جو آپ نے کبھی نہ سنی ہو، رات دن اخبارات میں، رات دن میڈیا پر دیکھتے ہیں، جائیداد کے پیچھے مار دیا، محبت کے چکر میں مار دیا، گھر سے بھاگ گئے۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ اولادیں ہی تو ہیں۔ لڑکیاں بھاگ گئی گھر سے، لڑکے بھاگ گئے گھر سے، تو پھر کیا فائدہ اولاد کا؟ تو پہلا پیغام آیت شریفہ میں یہ مل رہا ہے، ربی حب لی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ میرے یہاں اولاد نہیں ہے، تو مجھے اولاد دے تو نیکوں میں سے عطا کر دے۔ تو مسلمان قوم کو اولاد کی دعا کرتے ہوئے یہ دعا کرنی چاہیے، صرف یہ نہیں یا اللہ اولاد دے دے، یا اللہ اولاد دے، یا اللہ اولاد دے، نہیں، یا اللہ نیک اولاد دے۔ اور پھر جب اولاد دے دے اللہ تو اس کو نیکی کی طرف لگائے، اس کی تعلیم ایسی کرے، تربیت ایسی کرے۔ کوئی بات غلط دیکھے تو کہے خبردار یہ نہ کرنا، خبردار۔ کوئی برائی دیکھے تو کہے خبردار دوبارہ نہ سنوں میں ایسی بات۔ یہ بات تو ماں باپ ہوں تو ایسے ہوں کہ اولاد کے لیے تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنے، اچھائی اور اچھا بنانے کا ذریعہ بنے۔ ہو گئی پہلی بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی، کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جن کا طریقہ اور جن کی سنت قربانیوں کی صورت میں آج جگہ جگہ ہو رہی ہے۔ یہ ان کا قصہ بیان کر رہا ہوں نا، تو صرف قصہ نہیں، تعلیم اور پیغام جو اس میں وہ سننا ہے ہمیں۔ یہاں بیٹھے ہوئے ہم نماز سے پہلے پہنچے تو یہ علم حاصل کریں، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد دے۔ اب اللہ کا حکم ہوا، فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ فرماتا ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند بیٹے کی، حلیم بیٹا۔ حلیم کا ایک معنی ہوتا ہے حلم والا، حلم کا معنی ہوتا ہے برداشت والا، تحمل، ٹالرنس، بہت بڑی صفت ہے۔ برداشت مصیبت پر، برداشت پریشانی پر، برداشت غم، فکر، رنج، الم میں، برداشت ظلم اور ستم میں، بہت بڑی خوبی ہے کسی کی۔ اللہ جسے دے دے یہ نعمت ہے، یہ امیر و غریب کی بات نہیں ہے۔ دینے پہ آئے تو اللہ امیر کو بھی یہ نعمت دے دے اور نہ دے تو غریب کو بھی نہ دے۔ تو حلم بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک حلیم بیٹے کی بشارت سنائی۔ یعنی اللہ نے فرما دیا کہ یہ جو بچہ ان کے ہاں ہو رہا ہے یہ حلم والا ہوگا۔ ظاہر ہے اللہ عالم الغیب ہے، اللہ نہ جانے تو اور کون جانے۔ ہو گیا بیٹا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، پھر فرمایا اللہ نے فلما بلغ معه السعی، پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، چلنے پھرنے کے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کم سن تھے، کہیں 9 سال کی عمر ہے، کہیں 12 سال کی عمر لکھی ہے، مگر بالکل ابھی کم سنی کی عمر تھی اسماعیل علیہ السلام کی، یعنی کوئی بہت بڑے جوان ایک دم بندے نہیں ہو گئے تھے، نوجوان، جس کو ہم عرف عام میں تو بچہ ہی سمجھ لیں۔
ابھی باپ کے ساتھ دوڑنے پھرنے کے قابل ہو گئے، وہ چلنے پھرنے کے. تو کیا ہوا؟ قالا، ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن کہا اپنے بیٹے کو، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھ رہے تھے، 3 دن تک مسلسل دیکھا خواب. خواب. اب خواب تو ہم سب جانتے خواب ہوتا ہے، ہم لوگ رات دن خواب دیکھتے ہیں، ہے نا. کوئی خواب میں کیا دیکھتا ہے، کوئی کیا دیکھتا ہے. خواب کی بڑی اقسام ہے. ایک خواب وہ ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، ایک خواب وہ ہے جو رحمان کی طرف سے ہوتا ہے. ہر خواب ایسا نہیں ہوتا جس کی کوئی تعبیر ہو ایسی اچھی، ایسی خیالی خواب ہوتے ہیں. بعض خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور بعض خواب بشارت والے ہوتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. اب یہ خواب دیکھنے والا ہمارے جیسا بندہ تو نہیں ہے نا. کون ہے؟ نبی اللہ کا، پیغمبر، مقرب بندہ. اس کے جیسا کوئی اور ہو نہیں سکتا. ہمیشہ یاد رکھنا، نبی کا ہم پلہ غیر نبی نہیں ہو سکتا. کوئی بھی نبی ہو، عام آدمی اس کا مقابلہ نہیں کرتا ہے. جیسے صحابی کا ہم پلہ کوئی غیر صحابی نہیں ہو سکتا. صحابی کوئی بھی ہو، ہر صحابی ہم جیسوں سے افضل ہوتا ہے، کیونکہ وہ صحابی ہے، اس کو ایک شرف دیا اللہ نے. وہ شرف ہمارے پاس نہیں ہے. ایسے ہی نبی کو اللہ نے نبوت دی، وہ ہر ایک کے پاس نہیں. تو نبی کو جو خواب اللہ دکھاتا ہے اس خواب کو وحی کہا جاتا ہے، ریویلیشن. وحی یعنی اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے. وہ خاموخواہ کا خواب نہیں کہلاتا. وہ ہمارے خواب ہو سکتے ہیں خاموخواہ والے، خاموخواہ فالتو خواب آ جاتے ہیں نا، کبھی کبھی سر نہ پیر خواب آ جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا وہ فالتو خواب نہیں دیکھا، اس لیے اس خواب کی حقیقت مثل وحی کی ہے. یعنی اللہ کی طرف سے پیغام خواب میں دیا گیا. کیونکہ جو وحی ہوتی ہے نا، اس کے بارے میں سن لیں. ایک وحی وہ ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، اس کو ہم کہتے ہیں وحی. ایک وحی وہ ہے جو خواب میں دکھائی جاتی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے. ایک وحی وہ ہے جو کوئی آواز آئے ان کو پردے کے پیچھے سے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ کے پیچھے سے آواز آئی، یہ بھی وحی ہے. تو خواب جو وحی کی ایک قسم ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دکھا دیا. تو کیا دکھایا؟ کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. او ہو کتنی بڑی بات ہے، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. کون سا بیٹا؟ جس کے لیے دعا مانگی تھی، جس کے لیے تمنا کی تھی. تو تمنا کے بعد اگر کسی کو بیٹا مل جائے تو اس کے دل سے پوچھو اس کو کہ کتنی خوشی ہوگی. بڑی مرادوں سے اگر کسی کو کوئی اولاد ہوئی ہو، ہے نا، منتوں کے بعد، مرادوں کے بعد، دعاؤں کے بعد، پتہ نہیں کیا کیا کر کے، کتنے علاجوں کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کوئی خوشخبری دے دے تو ماں باپ تو بہت خوش ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ نے ہماری سن لی. تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سن لی، بیٹا دے دیا. مگر بیٹا دینے کے بعد یہ خواب دکھا دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، میری بارگاہ میں قربانی پیش کرو اس کی. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے سے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنامی، میں نے خواب میں دیکھا ہے، نیند میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کرتا ہوں. فانظر ماذا تری، تو دیکھ اب تیری کیا رائے ہے. اب دیکھیں دو باتیں ہو گئی. ایک تو آپ کہیں گے صاحب جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور وہ نبی ہیں اور خواب وحی ہے تو اب بیٹے سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. بیٹے سے یوں پوچھ لیا کہ میرا بیٹا جب میرا ساتھ میں تائید کر لے اور میرا ساتھ دے دے
تو پتہ چلے گا کہ میں بھی اللہ کی نظر میں کامیاب ہو رہا ہوں اور بیٹا بھی کامیاب ہو رہا ہے. دونوں کی قدر اللہ کے بارگاہ میں ہو جائے گی. دیکھیں بیٹا کیا جواب دیتا ہے. ایک امتحان تو اللہ ابراہیم علیہ السلام کا لے رہا تھا. یہ امتحان ہی تو تھا, آگے جا کے آپ سنیں گے. اللہ کو قربانی نہیں چاہیے تھی بیٹے کی, اللہ کو ٹیسٹ لینا تھا, ٹیسٹ. اللہ ہے جس کا چاہے امتحان لے لے. اور یہیں سے یہ بات پتہ چل رہی ہے ہم سب کو کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے, یہ اس کا حق ہے. کسی کا بھی لے لے, نبی کا امتحان لیتا ہے, ولی کا امتحان لیتا ہے, صحابی کا امتحان لیتا ہے, اہل بیت میں سے کسی کا امتحان لیتا ہے, عوام میں سے امتحان لیتا ہے, امیر سے امتحان لیتا ہے, غریب سے امتحان لیتا ہے. اللہ کی مرضی ہے, جس سے لے لے. تو امتحان تھا, مگر ایک امتحان نہیں تھا. اب ایک امتحان اسماعیل علیہ السلام کا بھی تو تھا نا, کہ دیکھیں چھری تو ان کے گردن پہ چلے گی. خواب دیکھا ہے باپ نے, ذبح کر رہے ہیں بیٹے کو, تو باپ نے تو صرف خواب دیکھا, اب چھری تو بیٹے کے گردن پہ چلنی ہے نا. تو سب سے بڑا امتحان تو ادھر آ رہا ہے, کیونکہ بیٹا سوچ رہا ہے میرے گلے پہ چھری چلے گی. یہ تو بہت بڑی خوفناک بات ہے نا. کسی کو پتہ چل جائے کہ تمہارے گلے پہ چھری چلنے والی ہے, اس کو تو نیند نہیں آئے گی بیچارے کو. کسی کو پتہ چل جائے تمہاری موت آنے والی ہے, اسے نیند کہاں آئے گی, پریشانی میں, کہ میں تو مرنے والا ہوں, میری تو موت ہے. تو وہ تو بیچارہ پریشان ہوگا. اسماعیل علیہ السلام نے پریشانی کا اظہار نہیں کیا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا فانظر ماذا ترى, تو دیکھ میرے بیٹے تیرا خیال کیا ہے, تو اپنی رائے دے مجھے. تو کیا کہا بیٹے نے؟ قالا, بیٹے نے کہا یا ابتی, اے میرے باپ, افعل ما تؤمر, آپ تو وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. سبحان اللہ. مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ حکم اللہ کا, پیغمبر کی زبانی, پیغمبر کی خواب میں, اور باپ کی زبانی. مجھے کیا پوچھنا ہے؟ تیار ہوں. یہ مقصد کہ مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. کیا فرمایا؟ افعل. یہ قرآن کے الفاظ ہے جو میں کر رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ, کون سا قصہ سنا رہے ہیں آپ, کوئی افسانہ ہے کیا, ڈرامہ ہے کیا؟ ارے قرآن ہے. ایک حرف پہ قرآن کے کسی کا ایمان نہ ہو تو وہ کافر ہو جاتا ہے. یہ تو پورے الفاظ ہے, پورا واقعہ ہے. قرآن کا تو معاملہ ایسا ہے نا کہ ایک ایک حرف اس کا ایمان کے قابل ہے. کوئی اگر ایک حرف کا بھی انکار کرے میں یہ نہیں مانتا, گیا ایمان سے, مردود ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں, کافر, جہنمی ہو گیا. تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یا ابتی, اے میرے باپ, افعل ما تؤمر, تم وہ کرو جو آپ کو حکم دے دیا گیا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, اللہ نے چاہا تو بڑا قریب ہے کہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا جواب دیا؟ وہ جو شروع میں آپ نے سنا نا, فبشرناہ بغلام حلیم, حلم والا بیٹا ہم نے ان کو دیا. تو یہ اس کی نشانی آ رہی ہے, ثبوت آ رہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں انشاءاللہ. اس سے ایک پیغام کیا مل رہا ہمیں؟ یاد رکھیے جو میں نے کہا تھا کہ ایک واقعے میں کئی پیغامات ہیں. اب پیغامات سنتے جائیے آپ. اب ایک پیغام یہ مل رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس ایسا علم ہو, تمہارے پاس ایسی طاقت ہو, تمہارے پاس ایسی عقل ہو جس پر تم کو ناز ہو, ناز, تب بھی تم یہ کہنا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا, یہ کہنا. کیونکہ تمہارا ناز, تمہاری عقل, تمہارا علم, تمہاری طاقت, تمہاری دولت سب دھری کے دھری رہ جائے گی اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے. کسی کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے. تو انشاءاللہ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ عز و جل, انشاءاللہ العزیز. یہ قرآن سے تعلیم مل رہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کو, ستجدنی انشاءاللہ
من الصابرین. اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں. مطلب یہ ہے کہ اپنی بات کو اللہ کے سپرد کر دیا کہ میری کیا طاقت ہے, مجھے تو اللہ تعالیٰ یہ ہمت دے گا تو میں صبر کروں گا. میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ جن کا مزار شریف باہر بنا ہوا ہے, اس مسجد کے بانی, ان کے کلام کا ایک شعر ہے, سب کام اپنے کرنا اللہ کے حوالے, سب کام اپنے کرنا اللہ کے حوالے, نزدیک عارفوں کے تدبیر ہے تو یہ ہے. دیکھا آپ نے کیا تعلیم ہے بزرگوں کی, قرآن کی تعلیم کے مطابق ہے کہ اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کرو, اللہ کے حوالے کرو, اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کرو. تمہاری کیا طاقت ہے اللہ کے حکم کے سامنے؟ تمہاری دولت کیا چیز ہے؟ تمہاری شہرت کیا چیز ہے؟ تمہاری حکومت کیا چیز ہے؟ اللہ چاہے تو ملیا میٹ کر دے تمہیں. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ تمہیں بخش دیتا ہے. سب کام اپنے کرنا اللہ کے حوالے, نزدیک عارفوں کے تدبیر ہے تو یہ ہے. فرمایا تدبیر اس کا نام ہے کہ اللہ کے حوالے کرو اپنے کام. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, میں نے اپنا کام اللہ کے حوالے کیا ہے. تو اسماعیل علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ یاد رکھو, اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. پھر فرمایا اللہ نے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھ دی, دونوں نے, بھئی ایک تو تیار ہو گیا چھری چلانے کے لیے اور ایک تیار ہو گیا چھری چلوانے کے لیے, تو دونوں ہی مطیع ہو گئے نا اللہ کے فرمانبردار. دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا اپنا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم. اللہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو آواز آئی, اے ابراہیم, اے میرے پیغمبر, اے میرے نبی, شاباش ہے تم کو, شاباش ہے کہ تم نے اپنے خواب کو سچا کرنے کا ٹھان لیا. اب دیکھیں یہ خواب ہے نبی کا. یہاں بتاتا چلوں, اگر ہم میں سے کسی کو خواب آ جائے اس کو لے کر, اس واقعے کو لے کر کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, تو کیا کریں گے؟ کر لیں گے؟ نہیں, ہمیں اجازت نہیں. کیوں نہیں ہے؟ آپ کہیں گے کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی تو خواب میں دیکھا. ارے یہ نبی کا خواب ہے, ہم غیر نبی ہیں. نبی کا خواب حجت ہوتا ہے, ہمارا خواب حجت نہیں ہوتا. ہمیں ایسے خواب پر عمل کی اجازت نہیں ہے کہ بیٹے کو مار دو, بیٹی کو مار دو, پیر نے بول دیا اس کو قتل کر دو, عامل نے بول دیا اس کو قتل کر دو. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ تو جہالت ہے. یہ نبی کے خواب کی بات ہو رہی ہے بھائی, جس کے ساتھ اللہ ہم کلام ہوتا ہے. دیکھو نا, اللہ نے فرمایا نا وَنَادَيْنَاهُ, ہم نے ندا کی, اَن يَا ابراہیم, کہ اے ابراہیم, قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا, تم نے اپنے خواب کو سچا کر دیا. یعنی جب یہ چھری چلانے کے وقت آ گیا نا, ابراہیم علیہ السلام نے پوری تیاری کر لی. جیسے قصاب جانور کو لٹا دیتا ہے, چھری کو تیز کر لیتا ہے اور چھری پھیر لیتا ہے, تو سمجھو ہو گیا نا کام. تو اب ابراہیم علیہ السلام نے بھی تیاری کر لی اور چھری پھیر دی, مگر چھری کس پر پھیری؟ بچے پر نہیں چلی چھری, بیٹے پر نہیں چلی. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اللہ نے فرمایا ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو کہ ہم نے تو امتحان لیا تھا. اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ, بے شک یہ کھلا ہوا امتحان تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی, ارے یہ تو امتحان تھا تمہارا, ہمیں تمہارا بیٹا نہیں چاہیے قربانی میں. تم نے بہت آرزو سے بیٹا مانگا تھا نا, ہم نے تمہیں بیٹا دے دیا. ہم نے بیٹا دے کر تم سے امتحان لیا کہ تم اپنے بیٹے کو میرے راہ میں قربان کرنے کا جذبہ کتنا رکھتے ہو, اور تمہارے بیٹے کا امتحان لیا کہ وہ میری راہ میں چھری چلوانے کا کتنا جذبہ رکھتا ہے.
تو تم دونوں نے اپنا جذبہ سچا کر دکھایا، بس تمہارا امتحان پورا ہو گیا. بیٹا نہیں چاہیے مجھے، بیٹی کی قربانی نہیں چاہیے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیہ میں دے کر بچا لیا اس کو، بیٹے کو. یعنی اللہ کی طرف سے اب کیا ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا، جاؤ ایک دمبا لے کر جاؤ، دمبا لے جاؤ، بڑی سینگوں والا، جنت سے آیا ہوا دمبا. وہ آ گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، لو اب اسے ذبح کر لو. آپ اللہ کی راہ میں بیٹے کے بدلے میں اس کو ذبح کر دو. بیٹے کا تو خالی ایک امتحان ہونا تھا، وہ ہو گیا، بس تم کامیاب ہو گئے امتحان میں. اب تم جانور ذبح کر دو، بس کافی ہے، ہو گیا کام. تو وہ جانور ذبح ہو گیا. وہی یادگار چلی آ رہی ہے اور قیامت تک جاری رہے گی. اب اس قربانی کے واقعے میں دیکھیں نا، اللہ فرما رہا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، سلام ہو ابراہیم پر. تو یہ تعریف باقی رکھنے کی کا جو ثبوت ہے وہ آج نظر آ رہا ہے. جگہ جگہ جو قربانیاں ہو رہی نا، یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو خوبی ہے اس کو زندہ رکھنے کا مظاہرہ فرمایا. اور اس میں ایک اور پیغام ہمیں مل رہا ہے کہ جو چیز یادگار ہو جائے اس کو زندہ رکھنے کا حکم اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا. اب آپ دیکھیں، اب بعض جاہل لوگ کہتے ہیں کیا قربانی ہی ضروری ہے؟ اچھا بھائی، پہلے تو یہ دیکھو قربانی ضروری ہے تو کیوں ہے؟ کیا یہ ہماری پیداوار ہے؟ کیا یہ ہم نے کوئی ایجاد کی قربانی؟ یہ تو قرآن بتا رہا ہے نا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہوں نے اس پر عمل کیا. اگر کوئی عمل فالتو ہوتا، کسی جاہل کے نظر میں اگر یہ عمل فالتو ہو، وہ کہے قربانی کے بجائے آپ ایسا کیوں نہیں کر دیتے کہ کسی غریب کو پیسہ دے دو؟ تو اللہ کے رسول بھی تو کر سکتے تھے کہ قربانی کے بجائے کسی کو پیسہ دے دیتے، یہ لو جاؤ کھانا کھا لینا، یہ لو جاؤ کچھ اور کام کر لینا، قربانی نہیں کر رہے ہم. مگر نہیں کیا اللہ کے رسول. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں ہجرت کے بعد ہر سال قربانی فرمائی، اپنے دست مبارک سے فرمائی. اور صرف اپنی طرف سے نہیں فرمائی، حدیث پاک میں ہے کہ آپ نے جب جانور کو زمین پر لٹایا، فرمایا ام المومنین حضرت عائشہ سے، اے عائشہ چھری لاؤ، چھری لائی، فرمایا پتھر پر تیز کرو، پتھر پر تیز کر لیا. ام المومنین نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور پر اپنا قدم مبارک رکھا، اور قدم مبارک رکھ کر اپنے دست مبارک سے اس کے گردن پہ چھری چلائی، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، اور پھر یہ فرمایا اے اللہ تقبل من محمد، محمد کی طرف سے قبول فرما، ومن آل محمد، آل محمد کی طرف سے قبول فرما، ومن امتی محمد، ساری امت کی طرف سے قبول فرما لے. تو اللہ کے رسول نے تو یہ عمل کیا. اور کوئی جاہل کہے نہیں میں قربانی کیوں کر رہے ہو؟ تو اللہ کے رسول سے بڑا علم ہے تمہارے پاس. مسلمان تو حکم کا پابند ہے، عقل کا پابند نہیں ہے. عقل اپنی جگہ ہے استعمال کے لیے. علامہ اقبال نے کہا بہتر ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. کہ عقل کا استعمال تو اچھا ہے، مگر وہ عقل جو اللہ کے حکم رسول کے حکم کے مخالف آ جائے وہ عقل نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ جہالت. اس کو کھڈے میں پھینکو، کھڈے میں. عقل تو وہ ہے جو اللہ کے حکم کو ماننے پر تم کو آمادہ کرے. عقل تو وہ ہے جو رسول کے حکم کو ماننے پر آمادہ کرے. وہ عقل تھوڑی ہے. مولانا روم فرماتے ہیں عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، مولانا روم ترکی میں جن کا مزار ہے، بہت بڑے شیخ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے صوفی. علامہ اقبال نے جن کو اپنا مرشد مانا، وہ کہہ رہے ہیں عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے عقل کو قربان کر. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا، تو اپنے عقل کو اللہ رسول کے حکم کے آگے قربان کر.
عقل کو سامنے مت لاؤ، عقل کو ان کے تابع کر، تابع. عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، حسبی اللہ گو کہ اللہ ہم کفا. یہ کہو کہ اللہ کافی ہے ہمارے لیے، عقل کو مت سامنے لاؤ اپنے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پچھلوں میں اس طریقے کو، اس تعریف کو ابراہیم علیہ السلام کی باقی رکھ دیا. تو آپ دیکھیں باقی چلے آ رہی. تو اب میں یہ گفتگو ختم کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ آج کے اس واقعے میں جو ابھی میں نے بیان کیا سورۃ الصافات میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ قربانی جس کی یادگار منائی جا رہی، اس میں کتنے پیغام مل گئے؟ اللہ کو حکم ماننا، بیٹے کا باپ کی فرما برداری کرنا، یہ حکم آ گیا، یہ بات آ گئی، پیغام آ گیا کہ بیٹے، باپ نے کہا بھائی تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا، آپ کیجئے. اور پھر انشاءاللہ کہنا کہ اللہ کے سپرد کر دینا اپنے کام کو. اور پھر یہ کہ یہ جو قربانی ہے یہ یادگار ہو گئی، تو اس یادگار کو قائم رکھنا. ایک پیغام یہ مل رہا ہے ہمیں کہ جو اچھا کام ہو، اچھا کام، اس کو یادگار رکھنے کی اور اس کو باقی رکھنے کی یہ سنت الہیہ ہے، سنت رسول ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے اس سنت کو قائم رکھا نا، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں کی، صحابہ کو بھی حکم دیا، یہاں تک فرمایا اللہ کے رسول نے حدیث پاک میں جس کے پاس گنجائش ہو، سمجھ لیں بات، جس کے پاس گنجائش ہو قربانی کرنے کی اور وہ نہ کرے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. دور کر دیا اس کو اللہ کے رسول نے کہ تمہاری نماز کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں بیٹھو، اپنے گھر میں بیٹھو بھائی. کیوں؟ کہ تم نماز کو تو حکم سمجھ رہے ہو اللہ کا، اور یہ جو قربانی ہے اس کو اللہ کا حکم نہیں سمجھ رہے. اگر رسول اللہ نے حکم دیا ہے تو اس کو حکم نہیں سمجھ رہے تم، تو ہماری عیدگاہ کے قریب مت آؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گنجائش ہے پھر بھی تم قربانی میں حصہ نہیں لے رہے، پھر بھی تم جانور قربان نہیں کر رہے، تم نے اس کو رسم سمجھا، تم نے اس کو فیشن سمجھا، تم نے اس کو رواج سمجھا. یہ نہیں، یہ تو شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. عبادات کا ایک جو پیکج ہوتا ہے اس میں سے ایک عبادت ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب عبادات ہے، تو قربانی بھی عبادت ہے. تو قربانی کو عبادت سمجھ کے کرو، اسی لیے اس کا ادب کیا جاتا ہے. قربانی کے جانور کی بھی تعظیم ہوتی ہے، بے ادبی نہیں کی جاتی، تنگ نہیں کیا جاتا، ظلم نہیں کیا جاتا، ستم نہیں کیا جاتا، بھوکا نہیں رکھا جاتا، پیاسا نہیں رکھا جاتا، اس کا خیال رکھا جاتا ہے. کیوں؟ کہ اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہیں، ہم اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اس کو قربان کیا جاتا ہے. چنانچہ اللہ تعالی ہمیں آج کے دن کی برکات اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائے. 10 بج گئے ہیں، اب عید کی نماز کا وقت ہو رہا ہے اور 5 منٹ اوپر ہو گئے. کوئی بات نہیں، اللہ کی یاد میں بیٹھے ہیں ہم. تو عید کی نماز کا طریقہ اور نیت، 2 رکعت نماز واجب فرض جو عید کے حوالے سے، اور 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں اس میں، اور منہ کعبہ شریف کی طرف، پیچھے امام کے. پہلی آواز آتی ہے اللہ اکبر کی، ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں، ثنا پڑھیں، ثنا سبحانک اللہم سب پڑھیں. اس کے بعد پھر آواز اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیں. خاموشی کے ساتھ تلاوت سنیں، قرأت سنیں، رکوع کریں، سجدہ کریں. پھر اگلی رکعت میں پھر 3 آوازیں آئیں گی، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں چھوڑیں، ہاتھ اٹھائیں چھوڑیں، ہاتھ اٹھائیں چھوڑیں. چوتھی آواز پر رکوع میں چلے جائیں. پھر اس کے بعد اتحیات، سلام پھیر کر پھر خطبہ ہوگا. عید کا خطبہ سنت ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جمعہ کا خطبہ فرض ہے، واجب سننا ہے، اور عید کا سنت ہے. مگر فرق کیا ہے؟ جمعہ کا خطبہ پہلے ہوتا ہے نماز سے پہلے،
اور عید کا خطبہ نماز کے بعد، نماز سے پہلے نہیں. چنانچہ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ صفیں درست فرما لیں، صفیں سیدھی فرما لیں. یہ بند ہو رہا ہے. صفیں سیدھی فرما لیں.